میں پڑھوں گا آگے چل کے. یہ ہے نفس مسئلہ. اب ہم آ جاتے ہیں اس نفس مسئلہ کو سمجھانے کے بعد. اب میں ایک عمومی بحث آپ کے سامنے لاؤں گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، ادھر نہ آئیں کہ اس نے کیا کہا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی ایک موضوع نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو بات ہو چکی، اس میں فتویٰ کے اصول اور قواعد کیا ہیں کہ کن علماء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کفر اور ارتداد کے فتوے دیں اور آگے میدان میں آئیں، لیڈ کریں. جو ائمہ ہیں ہمارے سنجیدہ علماء جنہوں نے دین کی حفاظت کی اور تعلیمات ہم تک پہنچائیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقہا، یہ فقہا کا کام ہے. اور فقہا کے 7 طبقات ہیں، سن لیں. کس طرح مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے، کن کو کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور کن کو حق نہیں پہنچتا. اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی اور اسلامی علم کا کوئی سنجیدہ ماحول ہوتا تو بعضوں کو تو ویسے پکڑ کے ان کو جوتے مار مار کے اندر کر دیتے کہ تمہارا کیا لینا دینا دین کے فتوے میں، دین کے مسئلے میں. الف بے جیم تمہیں نہیں آتی، دین کے طہارت کے مسئلے نہیں آتے، ایک رسالہ تک دین اور فقہ اور شریعت کا تم نہیں پڑھے ہوئے، چٹے ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تم دین کے اوپر فتوے دیتے ہو. مگر بدقسمتی کون کرے؟ بس وہ صرف کیا کرتے، عشق رسول اور ناموس رسول اور غازی علم الدین، اس قسم کے عنوانات دے کے لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے فقہا کے 7 طبقات بیان کیے ہیں علماء. علامہ ابن عابدین کو کوٹ کر رہا ہوں عقود رسم المفتی سے، فرماتے ہیں 7 طبقات ہیں. یہ تو سب سے پہلا حق جس سے آپ مذہب لیں، فتویٰ لیں، رائے لیں، جن سے تحقیق لیں، وہ سب سے پہلا طبقہ المجتہدین فی الشرع ہے. مجتہد فی الشرع وہ ائمہ 4 ہیں. میں اختصار سے بیان کروں گا کیونکہ میں صرف آپ کو طبقات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ ائمہ 4 ہیں جن کے مذاہب بنے. ان کے بعد دوسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب. یہ جیسے ان کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام ظفر، اور آپ کے اصحاب ابو حنیفہ اور اسی طرح اصحاب امام مالک اور اصحاب امام شافعی ہیں سارے. وہ مجتہدین فی المذہب ہو گئے جو ان کے مذاہب کے مدونین، مرتبین بھی ہیں، محررین بھی ہیں، اور پھر وہ استخراج احکام بھی ادلہ سے کرتے ہیں. تیسرا طبقہ اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد پھر جن سے رائے لی جائے، جن کی کتب اور فتویٰ پر اعتماد کیا جائے، وہ مجتہدین فی المسائل ہیں. مجتہد فی مسائل. اگر صاحب مذہب کی رائے نہ ہو تو پھر مسائل میں اجتہاد کرنے والے وہ امام خصاف کی طرح ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی کی طرح ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ آگے جب میں حوالے دوں گا تو اس وقت یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو کہ کون کون کیا کہہ رہا ہے، سطح کیا ہے. امام ابو جعفر الطحاوی ہیں، امام ابو الحسن القرخی ہیں، شمس الائمہ حلوانی ہیں، شمس الائمہ سرخسی ہیں، فخر الاسلام بزدوی ہیں، امام فخر الدین قاضی خان ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجتہدین فی المسائل کہلاتے ہیں. یہ اصول اور فروع میں اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے مگر استنباط احکام مسائل میں ان کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی حسب اصول. پھر ان کے بعد نیچے چوتھا طبقہ آتا ہے جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ